بڑی دیر تک گاڑی یہاں رکی رہی، پھر پیر بخش نے بیل جوتے۔ دلاور خان حقہ بھر کے میرے پاس آ بیٹھا۔ گاڑی روانہ ہوئی۔ آج دن کو مجھ پر زیادہ سختی نہیں ہوئی، نہ دلاور خان کی چھری نکلی، نہ مجھ پر گھونسے پڑے، نہ گڑکھیاں۔ دلاور خان اور پیر بخش دونوں جگہ جگہ پر حقہ بھر بھر کے پیتے تھے۔ باتیں ہوتی جاتی تھی۔ جب باتیں کرتے کرتے تھک گئے، کچھ گانے لگے۔ ایک گاتا ہے، دوسرا چپکا سن رہا ہے۔ سن کیا رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ اب کیا بات نکالوں۔ پھر کوئی بات نکل آئی۔ اس گفتگو میں اکثر ایسا بھی ہوا کہ آپس میں گالی گلوچ ہونے لگی، آستینیں چڑھ گئیں، کمریں کس جانے لگی۔ ایک گاڑی پر سے کود پڑتا ہے، دوسرا وہیں گلا گھونٹنے کو تیار ہے۔ پھر کسی بات پر دونوں ڈھیلے پڑ گئے۔ بات رفت گزشت ہوئی، پھر ملاپ ہوا، دوستی کی باتیں ہونے لگیں، گویا کبھی لڑے ہی نہ تھے۔ ایک، ہمارے تمہارے درمیان لڑائی کی ہی کیا بات تھی؟ دوسرا، بات ہی کیا تھی؟ پہلا، اچھا تو پھر اس بات کو جانے دو۔ دوسرا، جانے دو۔ دے پھڑکنے کی اجازت صیاد۔ شب اول ہے گرفتاری کی۔ گرفتاری کی شب اول کا حال تو آپ سن چکے۔ ہائے وہ بے بسی، مرتے دم تک نہ بھولوں گی۔ مجھے خود حیرت ہے کہ میں کیوں کر زندہ بچی۔ ہے کیا سخت جان تھی کہ دم نہ نکلا۔ دلاور خان بندے، دنیا میں تو خیر اپنی سزا کو پہنچا، مگر کیا اس سے میرے دل کو تسکین ہوئی؟ موے کی بوٹیاں کاٹ کاٹ کے چیل کووں کو کھلاتی تو بھی مجھے آہ نہ آتی۔ یقین ہے کہ قبر میں تجھ پر صبح و شام جہنم کے کندے پڑتے ہوں گے، اور قیامت کے دن خدا چاہے تو اس سے بدتر درجہ ہوگا۔ ہائے میرے ماں باپ کا کیا حال ہوا ہوگا، کیسے تیری جان کو کلپتے ہوں گے۔ بس مرزا صاحب، اتنی آج کہی، باقی کل کہوں گی۔ اب میرا دل ہے کہ امڑا چلا آتا ہے، جی چاہتا ہے خوب چیخیں مار مار کے روں۔ آپ میری آوارگی کی سرگزشت سن کے کیا کیجیے گا؟ بہتر ہے کہ یہیں تک رہنے دیجیے۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ کاش دلاور خان مجھ کو مار ہی ڈالتا تو اچھا تھا۔ مٹھی بھر خاک سے میری آبرو ڈھک جاتی، میرے ماں باپ کی عزت کو دھبا نہ لگتا، یہ دینوں دنیا کی رو سیاہی تو نہ ہوتی۔ ہاں، میں نے اپنی ماں کو ایک بار پھر دیکھا تھا۔ کب ان کو دیکھا تھا؟ اس کو ایک زمانہ ہوا، اب خدا جانے جیتی ہیں یا مر گئیں۔ سنا ہے کہ چھوٹے بھائی کے ایک لڑکا ہے، ماشاءاللہ 14-15 برس کا، 2 لڑکیاں ہیں۔ میرا بے اختیار جی چاہتا ہے کہ ان سب کو دیکھوں۔ کچھ ایسا دور بھی نہیں، موے 1 روپیہ میں تو آدمی فیض آباد پہنچ سکتا ہے، مگر کیا کروں، مجبور ہوں۔ اس زمانے میں جب ریل نہ تھی، فیض آباد سے لکھنؤ 4 دن کا راستہ تھا، مگر دلاور خان اس خوف سے کہ کہیں میرا باپ پیچھا نہ کرے، نہیں معلوم کن بہڑ راستوں سے لایا، کوئی 8 دن میں لکھنؤ پہنچی۔ مجھ نگوڑی کو کیا خبر تھی کہ لکھنؤ کہاں ہے، مگر دلاور خان اور پیر بخش کی باتوں سے میں اتنا سمجھ گئی تھی کہ یہ لوگ مجھے وہیں لیے جاتے ہیں۔ لکھنؤ کا میں نام گھر میں سنا کرتی تھی، کیونکہ میرے نانا یہیں کسی محل کی ڈیوٹی پر سپاہیوں میں نوکر تھے۔ گھر میں ان کا ذکر ہوتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ فیض آباد بھی گئے تھے، میرے لیے بہت سی مٹھائی اور کھلونے لے گئے تھے، میں انہیں اچھی طرح پہچانتی تھی۔ لکھنؤ میں گومتی اس پار کریم کی سسرال میں مجھے لا کر اتارا۔ چھوٹا سا کچا مکان، کریم کی ساس موئی مردے شونی سی معلوم ہوتی تھی، مجھے گھر میں لے گئی، ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ صبح ہوتے لکھنؤ پہنچی تھی، دوپہر تک بند رہی، پھر کوٹھڑی کا دروازہ کھلا، ایک جوان سی عورت کریم کی جورو 3 چپاتیاں اور ایک مٹی کے پیالے میں چمچہ بھر ماش کی دال اور ایک بدھنی پانی کی میرے آگے رکھ کے چلی گئی۔ مجھے اس وقت وہ بھی نعمت ہو گئی۔ 8 دن ہو گئے تھے، گھر کا پکا کھانا نصیب نہ ہوا تھا، راستے میں چنے اور ستوؤں کے سوا کچھ ملا ہی نہ تھا۔ کوئی آدھی بدھنی بھر پانی پی گئی، اس کے بعد زمین پر پاؤں پھیلا کے سو رہی۔ خدا جانے کتنی دیر سوئی، کیونکہ اس اندھیری کوٹھڑی میں دن رات کی تمیز نہ ہو سکتی تھی۔ اس مرتبہ درمیان میں کئی مرتبہ آنکھ کھلی، چاروں طرف اندھیرا، کوئی آس نہ پاس، پھر اوڑھنی سے منہ ڈھانپ کے پڑ رہی، پھر نیند آ گئی۔ تیسری چوتھی مرتبہ جو آنکھ کھلی تو پھر نیند نہ آئی، پڑی جاگتی رہی۔ اتنے میں کریم کی ساس ڈائن کی شکل بکتی بڑبڑاتی اندر آئی۔ میں اٹھ بیٹھی۔ لونڈیا کتنی سوتی ہے، رات کو چیختے چیختے گلا پڑ گیا۔
جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے اٹھایا، سانس ہی نہ لی۔ میں تو سمجھی تھی کہ سانپ سونگھ گیا، اے لو وہ تو اٹھ بیٹھی۔ میں چپکے سنا کی، جب خوب بک چکی تو پوچھنے لگی، پیالہ کہاں ہے؟ میں نے اٹھا دیا۔ وہ باہر لے کر نکلی۔ کوٹھڑی کا دروازہ بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کریم کی جورو آئی۔ اسی کوٹھڑی میں ایک کھڑکی لگی تھی، اسے کھول دیا، مجھ کو باہر نکالا۔ ایک ٹوٹا سا کھنڈر پڑا تھا، یہاں آ کے آسمان دیکھنا نصیب ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اسی کال کوٹھڑی میں بند کر دی گئی۔ آج ارہر کی دال اور جوار کا دلیا کھانے کو ملا۔ اسی طرح 2 دن گزرے۔ تیسرے دن ایک اور لڑکی مجھ سے سن میں 2-1 برس بڑی اسی کوٹھڑی میں لا کے بند کر دی گئی۔ کریم خدا جانے کہاں سے پھسلا کے لے آیا تھا۔ بیچاری کیسی چہکو بہکو روتی تھی۔ مجھ کو اس کا آنا غنیمت ہو گیا۔ جب وہ رو دھو چکی تو چپکے چپکے باتیں ہوا کی۔ کسی بنیے کی لڑکی تھی، رام دئی نام تھا، سیتا پور کے پاس کوئی گاؤں تھا، وہاں کی رہنے والی تھی۔ اندھیرے میں تو اس کی شکل دکھائی نہ دی۔ جب حسب معمول دوسرے دن کھڑکی کھولی گئی تو اس نے مجھ کو دیکھا، میں نے اسے دیکھا۔ گوری گوری تھی، بہت خوبصورت ناک نقشہ، ڈیل ذرا چھریرا تھا۔ چوتھے دن اسی کال کوٹھڑی سے اس کی رہائی ہوئی، میں وہی رہی۔ پھر تنہائی نصیب ہوئی، دوپہر دن اکیلی وہی رہی۔ تیسرے دن رات کے وقت دلاور خان اور پیر بخش نے مجھے آگے نکالا، اپنے ساتھ لے کے چلے۔ چاندنی رات تھی۔ پہلے ایک میدان، پھر ایک بازار میں سے ہو کر گزری، پھر ایک پل پر آئے۔ دریا لہریں مار رہا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، کانپی جاتی تھی۔ تھوڑی دور کے بعد پھر ایک بازار ملا، اس سے نکل کے ایک تنگ گلی میں بہت دور تک چلنا پڑا، پاؤں تھک گئے۔ اس کے بعد ایک اور بازار میں آئے، یہاں بہت بھیڑیں تھیں، راستہ مشکل سے ملتا تھا۔ اب ایک مکان کے دروازے پر پہنچی۔ مرزا رسوا صاحب، آپ سمجھے یہ کون سا بازار تھا؟ یہ وہ بازار تھا جہاں میری عزت فروشی کی دکان تھی، یعنی چوک، اور یہ مکان وہ تھا جہاں سے ذلت، عزت، بدنامی، نیک نامی، زرد روئی، سرخ روئی، جو کچھ دنیا میں ملنا تھا ملا۔ یعنی خانم جان کے مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ تھوڑی دور پر زینہ تھا، زینے پر سے چڑھ کے اوپر گئی۔ مکان کے صحن میں سے ہو کے صدر دالان کے داہنی طرف ایک دالان وسیع میں خانم جان کے پاس گئی۔ خانم صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس زمانے میں ان کا سن قریب 50 برس کے تھا۔ کیا شاندار بڑھیا تھی، رنگ تو سانولا تھا مگر ایسی بھاری بھرکم جامہ زیب عورت دیکھی نہ سنی۔ بالوں کے آگے کی لٹیں بالکل سفید تھیں، ان کے چہرے پر بھلی معلوم ہوتی تھیں۔ ململ کا دوپٹہ سفید، کیسا باریک چنا ہوا، عہدے مشروع کا پائجامہ، بڑے بڑے پانچے، ہاتھوں میں موٹے موٹے سونے کے کڑے، کلائیوں میں پھنسے ہوئے، کانوں میں سادی 2 انتیاں، لاکھ لاکھ بناؤ دیتی تھی۔ بسم اللہ کی رنگت، ناک نقشہ ہو بہو انہی کا سا تھا، مگر وہ نمک کہاں۔ اس دن کی صورت خانم کی مجھے آج تک یاد ہے۔ پلنگڑی سی لگی ہوئی قالین پر بیٹھی ہیں، کمل روشن ہے، بڑا سا نقشی پاندان آگے کھلا ہوا رکھا ہے، بے چوان پی رہی ہیں۔ سامنے ایک سانولی سی لڑکی بسم اللہ جان ناچ رہی ہے۔ ہمارے جانے کے بعد ناچ موقوف ہوا، سب لوگ کمرے سے چلے گئے، معاملہ تو پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ خانم جان، یہی چھوکری ہے؟ دلاور خان، جی ہاں۔ مجھے پاس بلایا، چمکار کے بٹھایا، ماتھا اٹھا کے صورت دیکھی۔ خانم جان، اچھا، پھر جو ہم نے کہہ دیا ہے وہ موجود ہے، اور وہ دوسری چھوکری کیا ہوئی؟ پیر بخش، اس کا تو معاملہ ہو گیا۔ خانم، کتنے پر؟ پیر بخش، 200 پر۔ خانم، اچھا، خیر، کہاں ہوا؟ پیر بخش، ایک بیگم صاحبہ نے اپنے صاحبزادے کے واسطے مول لیا ہے۔ خانم، صورت شکل کی اچھی ہے، اس قدر ہم بھی دے نکلتے، مگر تم نے جلدی کی۔ پیر بخش، میں کیا کروں، میں نے تو بہت سمجھایا، میرے سالے نے نہ مانا۔ دلاور خان، صورت تو اس کی اچھی ہے، آگے آپ کی پسند۔ خانم، خیر، آدمی کا بچہ ہے۔ دلاور خان، اچھا، جو کچھ ہے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ خانم، اچھا، تمہاری ہی ضد سہی۔ یہ کہہ کے حسینی کو آواز دی۔ حسینی گدگدی سی سانولی ادھیڑ عورت سامنے آ کھڑی ہوئی۔ خانم، حسینی، حسینی، خانم صاحب۔ خانم، صندوقچہ لاؤ۔ حسینی گئی، صندوقچہ لے کے آئی۔ خانم صاحب نے صندوقچہ کھولا، بہت سے روپے دلاور خان کے سامنے رکھ دیے۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ 125 روپے تھے۔ ان میں سے کچھ روپے پیر بخش نے گن کے اپنے رومال میں باندھے،
سنا ہے کہ 50 روپے باقی دلاور خان مردے نے اپنے ڈاب میں رکھے۔ دونوں سلام کر کے رخصت ہوئے۔ اب کمرے میں خانم صاحب ہے اور بوا حسینی اور میں ہوں۔ خانم صاحب حسینی سے: حسینی، یہ چھوکری اتنے داموں کی کچھ مہنگی تو نہیں معلوم ہوتی؟ حسینی: مہنگی؟ میں کہتی ہوں سستی۔ خانم: سستی بھی نہیں ہے، خیر ہوگا۔ صورت تو بھولی بھولی ہے، خدا جانے کس کی لڑکی ہے۔ ہائے ماں باپ کا کیا حال ہوگا، خدا جانے کہاں سے منہ پکڑ لاتے ہیں، ذرا بھی خوف خدا نہیں۔ بوا حسینی: ہم لوگ بالکل بے قصور ہیں، عذاب ثواب انہی منہوں کی گردن پر ہوتا ہے، ہم سے کیا، آخر یہاں نہ بکتی کہیں اور بکتی۔ حسینی: خانم صاحب یہاں پر اچھی رہے گی۔ آپ نے سنا نہیں بیویوں میں لونڈیوں کی کیا گتیں ہوتی ہیں؟ خانم: سنا کیوں نہیں، اے ابھی اس دن کا ذکر ہے، سنا تھا سلطان جہاں بیگم نے اپنی لونڈی کو کہیں میاں سے بات کرتے دیکھ لیا تھا، سیخوں سے داغ کے مار ڈالا۔ حسینی: دنیا میں جو چاہیں کر لیں، قیامت کے دن ایسی بیویوں کا منہ کالا ہوگا۔ خانم: منہ کالا ہوگا، جہنم کے کندے پڑیں گے۔